بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کیا نام ہے جی؟ محمد عمر. آپ حسیب کے کیا لگتے ہیں؟ حسن. ہاں جی، اس کا پورا نام کیا ہے؟ گل ہے اس کا نام. اچھا، حسن گل کا چھوٹا بھائی ہے. وہ گولڑا شریف سے اس نے بیعت کی ہوئی ہے، پھر ملا جا کے ان سے کسی سے جن سے بھی بیعت کی ہوئی ہے یا بات ہوئی ہے ان سے؟ ہوئی بات؟ محمد عمر نام ہے آپ کا. کہ کیا کرتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. کون سے؟ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل؟ پری میڈیکل. ڈاکٹر بننا ہے؟ ڈاکٹر کو تو بڑا ظالم ہونا پڑے گا، چیر پھاڑ کرنی ہے نا. سخت دل تھوڑا، کئی بار آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. پھر کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے ہم. مریض بیچارہ زخمی حالت سے باہر آیا، ڈاکٹر صاحب ہائے یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنبھالنا پڑ گیا. مضبوط کرنا پڑے گا نا اپنے آپ. کن سے بیعت کی ہوئی ہے؟ عبداللہ گیلانی صاحب سے. وہ تو ہیں وصال فرما آ گئے. پھر اس کے بعد کسی کے حوالے کیا انہوں نے کہا تھا، یا آپ نے کہیں بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا آگے سے ہوگا. تو آپ اپنی شوق سے ان کے ساتھ ہو. چلو ٹھیک ہے، آپ نے کر لی، اسے نبھانا ہے. پھر مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اپنی عمر کے مطابق کام بھی کرو نا. دنیا داری بھی کرنی ہے نا. دنیا داری بھی بڑی اچھی کرنی ہے، تاکہ اچھے ڈاکٹرز، اچھے انسان معاشرے میں ہوں گے. اندر ان کے اللہ کا، نبی کا عشق ہے. اور جو اللہ نبی سے تعلق ہے آپ کا، جو معاشرے کا، وہ بیسیکلی سارا کا سارا پریکٹیکل انسانوں سے ہے. پبلک ڈیلنگ جو ہے آپ کی. آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، ایمانداری سے علاج کرتے ہیں، اور اپنی جان پہ کھیل کے رسک لے کے آپ کو بھی انفیکشن ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور مین مقصد آپ کا، جو کہ انٹرویو میں کہا جاتا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت ہے. پیسے کمانا اگر نہیں ہے تو یہی عبادت ہے. یہی عبادت اور بہترین عبادت ہے. بلکہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ سمجھ لو خیر کثیر ہے. حکمت کے معنی بہت بڑے ہیں، اس میں یہ والی حکمت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، خیر کثیر ہے اور حساب ہی نہیں لیتا اس میں، اگر ایمانداری سے. کیونکہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے نا، کسی کو ٹھیک تو ہم کر نہیں سکتے. شفا تو اسی نے دینی ہوتی ہے. ہم تو صرف ایک بیچ میں میڈیم بنے ہوتے ہیں. اور کئی بار آگے سے اسرائیل ہمارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دوسری ٹیم. اگر ہمیں پتہ ہو کہ دوسری طرف اسرائیل ہے، ہم تو پہلے ہی بیگ اٹھا کے بچپن میں ہمارے امی وہ بڑے لڑکے لے آئے سن. جب بھی ہار گئے اردو ایڈے بڑے منڈے لے آئے سن. ٹھیک ہے، تجھے اگے پتہ ہوئے کہ اللہ میاں دی عید کی ٹیم جڑی ہے وہ بڑا منڈا آیا ہے، پھر کون کھیلے. لیکن ڈاکٹرز بیچاروں کو کھیلنا ہی پڑتا ہے. وہ ایمانداری سے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب ہی بے ہوش ہو گئے تو پھر تو کام. پینی بھی اتنی ہے نا، نشہ اتنا کرنا نا جتنا سنبھالا جا سکے. تو مرشد نے جتنی آپ کو ڈیوٹی دی ہے اتنی کرنی ہوتی ہے. یہ اوور ایفیشینسی نہیں اس میں دکھانی. اگر انہوں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ آپ نے 100 بار دوشی کی تسبیح پڑھنی ہے یا 10 بار یہ نام پڑھنا ہے، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی دنیا داری کا کام جو ہے اس میں نہ کہیں کوتاہی ہو. اور جو انہوں نے پڑھنے کو دیا اس کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب سمجھو اور اس میں غور کرو. جیسے اگر آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنی ہے تم نے 100 بار، تو آپ پہلے تو بندہ ویسے ہی پڑھتا رہتا ہے، پھر غور کرتا ہے کہ یار یہی کیوں پڑھنی ہے. اچھا مرشد نے کہا تو اس میں کوئی بات ہوگی. یہ بسم اللہ کیا ہے؟ بے کیوں لکھی ہے؟ اسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بسم اللہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم. یہ رحیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، اللہ کا یہ کیسے ہو گیا؟ پھر سمجھ آتی نہیں ہے. جہاں اللہ آ جائے گا وہاں اللہ کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور رحمان تو الرحمان اس کا ہی نام ہے.
ترجمہ بندہ پڑھے گا تو جو مہربان رحم کرنے والا، پھر کبھی دوسرے دن سوچ لے گا، تیسرے دن کہیں خیال آئے گا کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے وہ مہربان بھی ہوتا ہے، جیسے راحم اس نے نام رکھا ہوا. تو پھر دو لفظ کیوں ہیں، علیحدہ علیحدہ لفظ کیوں ہیں؟ رحمان پہ پوری ایک صورت ہے، رحمان پہ آیت بھی ہے، اور اس میں آگے 6 اشارے ہیں، 7 پھر 6 کے 6 مل کے 7واں اشارہ ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، کیوں ہے. غور کرنا چاہیے. رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، کوئی فرق ہوگا نا، ادروائز تو میننگ ترجمے میں تو سیم ہے، لیکن آخر اس نے 2 لفظ رکھے ہیں تو کوئی فرق ہوگا. اور وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر وہیں بات آ جاتی. اور جہاں بھی رحمان رحیم اکٹھا آئے گا ہمیشہ رحمان پہلے ہوگا. رحمان پہ پوری میں نے کہا نا ایک صورت ہے، رحیم پہ نہیں ہے. پھر بار بار کہہ رہا میں قیامت تک رحمان بنا ہوں، قیامت والے دن بھی رحمان بنا ہوں. فرق کیا ہے؟ مرشد نے پڑھنے کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی، اس کی اگر بے ہی پڑھنے بیٹھ جاؤ گے نا یہ ختم ہوگی. اگر اس کی سمجھ آ گئی اس چیپٹر وہی نہیں ختم ہوگا. لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھو گے تو کبھی تو غور کرو گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ کے عمل کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی جو بھی چیز کہی جاتی. لیکن اگر اس سے عمل الٹا ہو تو بڑا برا پھنستا ہے پھر انسان. میں سورہ رحمان لوگوں کو سننے کا کہوں، خود سننے بیٹھ جاؤں جب پھنس جاؤں، اور پریکٹیکل لائف میں انتہائی ظالم ہوں، فرعون ہوں، پھر سورہ رحمان کا جو مس یوز کہہ لو، تسبیح الرحمان کی پکڑی ہوئی ہے اور خود مسٹر ڈان بنے ہوئے ہیں. قابو آ جائے گا، قابو آئے گا، پھر نظر نہیں آئے گا کدھر سے جوتے پڑ رہے ہیں. خود ہی وہی بٹن دبائی جا رہا اور کہتا میرے پہ چھٹے پڑتے ہیں، مجھے چکر آتے ہیں، مجھے بوئیں آتی ہیں، مجھے خوشبوئیں آتی ہیں، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے جل جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا، وہ روکا جا رہا ہوتا یہ کیا کر رہے ہو. لیکن مرشد جب بتاتے ہیں پھر اس کو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے جتنے ہوگا، ٹھیک رہے گا. اور اگر مرشد کی بڑی یاد آ رہی ہو، ان سے بڑا پیار بھی ہو. حق صاحب یاد آ رہے تھے یا ان کے بیٹے یاد آ رہے تھے اس دن؟ عبدالحق صاحب یاد آ رہے تھے نا، تو پھر ہو گئی ملاقات. لیکن اس کو کھیل تماشا نہیں نہ بناتے، ان کی تو آگے ڈیوٹی ہے، فارغ نہیں ہے، آگے بھی ڈیوٹی ہوتی. تو اپنی طرف سے تو وہ یہاں پہ یہاں کی ڈیوٹی کر گئے ہیں. اب یہاں کے جو ان کے شاگرد کہہ لو یا جو ڈیوٹی آپ لوگوں کے ذمہ لگا گئے ہیں، وہ پیچھے رون پٹن ہی بیٹھے ہیں. نہیں میں نے بھی جانا ہے، آپ کدھر ہیں؟ وہ تو خود کسی کا پابند ہے. ان کی اپنی ڈیوٹی آگے ڈیوٹی لگ گئی، ادھر کھڑے ہو جاؤ بھائی، ڈیوٹی کرنی پڑے گی. آپ اگر انہیں نظر بھی آ رہے ہیں پھر وہ تنگ ہوتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں نے اسے بتایا تو تھا میں ادھر ہی ہوں گا، بلکہ میں پہلے سے زیادہ قریب ہوں گا. ٹھیک، خوبصورت، لیکن اپنے عشق کو چھپاتے ہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه